مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات محترم، مناظرہ اٹارسی کے آپ سب کے نظر ہے، بغور سماعت کریں کہ علماء اہل سنت بریلوی نے کس انداز سے، کتنے حسین انداز سے علماء دیوبند کے سوال کا جواب دیا، اور ان کا جو سوال تھا کہ مولانا احمد رضا کافر ہیں، تو دیوبندی عالم اس کو ثابت نہ کر سکا، نیز علماء اہل سنت بریلوی نے اس کو بہت ہی اچھے انداز سے ثابت کیا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہیں، اور جس بنیاد پر انہیں علماء دیوبند کافر کہتے ہیں وہ بنیاد قائم ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ کلپ آپ غور سے سماعت کریں اور بہت ہی تسلی سے خود فیصلہ کریں کہ کس انداز کا سوال ہے اور کتنے حسین انداز سے علماء اہل سنت علماء بریلوی نے جواب دیا، جس سے دیوبندی مکتبے میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، یہ قرآن کریم میں یہ آیت نکال کر ذرا دکھائیے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب ذرا نکال کر دکھائیے قرآن شریف میں۔ ہاں بھائی، تو آپ تو 15 منٹ کے بعد آپ کریں تو ہم بھی تو 5 منٹ کے بعد آپ کو نہیں نہیں، آپ نکال لیجیے، اطمینان سے نکال لیجیے۔ ہاں نکال کے دکھا رہے ہیں۔ نہیں وہ نکال لیجیے جی، نکل جانا چاہیے، وہ 2 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد نکل جائے بہرحال۔ آیت نمبر 253 رفع بعضکم، بعضکم ہے جہاں فوقہ ہے لفظ۔ قرآن شریف بھیجیں یا آیت نمبر بتاتا ہوں، دیکھ لیں گے آپ۔ آ کے لے جائیے بھائی، کیا نام ہے جی، آ کے لے جائیے۔ ابھی پہلے دیکھ یہ لے جائیے، وہیں سے پڑھ دیجئے، کیا ہے اس کو پڑھ دیجیے۔ آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھیے مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ پڑھیے۔ قرآن پاک میں ہے ورفع بعضهم درجات، اور مختصر المعانی میں جو چھپ گئی ہے یہ غلطی سے تو چھپ گئی ہے، اور کما فی قولہ تعالی ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فوق بعضن کا لفظ نہیں ہے قرآن سے، فوق بعض کا لفظ مانی ہے، لکھ کے دیجیے کہ قرآن میں فوق بعضن کا لفظ نہیں ہے، یہاں اس آیت میں نہیں ہے۔ دوسری جگہ ہے نا، آپ اس میں حوالہ دیا ہے کہ کون والی آیت نقل کر رہے ہیں، کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ ہاں یہ پوری آیت نہیں ہے جی، آپ دکھا دیجیے کہ کہاں ہے، دوسری جگہ کہاں ہے؟ یہ تو میں دکھاتا ہوں نا اسی اسٹیج آپ پہلے لکھ کے دے دیجیے، میں تو سب کے سامنے بول رہا آپ نے ہوں۔ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں غلط نقل کیا ہے، تو آپ لکھ کے دیں گے کہ ہم ہی سب ہم ہی لکھ کے دیں گے؟ ہاں یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس میں غلط نقل کیا۔ ہاں، فوق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، فوق بعض درجات کا لفظ نہیں ہے، بعض درجات کے پہلے لفظ فوق نہیں ہے قرآن میں۔ یہاں پر یہ لکھ کے وہ رفع بعضهم وہاں پر درجات، اور یہاں پر نہیں، انہوں نے کہاں پر کی آیت دیا ہے، یہ حوالہ متعین کیا ہے؟ کہیں بھی تو کہیں جی، نہیں، وہی ان تو الفاظ سے نہیں ہے، جی، کہیں بھی ان الفاظ سے نہیں ہے۔ فوق بعض درجات،
फौका वो रफा बाज़हुम फौका बाज़िन दरजात नहीं। जी, फौका पर आपको एतराज है ना, वहां से वहां तक वो रफा बाज़हुम फौका बाज़िन दरजात नहीं है। तो गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि ये जिस तरह आयत यहाँ लिखी हुई है यही भी पूरी इसी तरह की आयत हमें कहीं भी पूरे कुरान में दिखा दीजिए। बस आप ये लिख कर दीजिए, बस ये पूरे कुरान में कहीं दिखा दीजिए। और गलती जो है आप ये भी लिखिए कि गलती जो है किस लफ्ज के लिखने पर गलती हुई है। वो मैं लिख दूंगा, अब वो अपने आप जाहिर हो जाएगी। मैं जब आप मैं आयत की- नहीं, ये लिख कर देंगे। लिख के दे दूंगा भाई, चलिए मैं लिख के दे देता हूँ। छोड़िए अब दे दीजिए। अरे ठीक है, जल्दी जल्दी बात खत्म करें। 20 मिनट लिख तो लूँ। जी, कुरान करीम में व रफ़ा बादहुम दरजात है, और मुख्तसरुल मानी में व रफ़ा बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजात लिखा गया है। तो रफ़ा बादहुम और दरजात के दरमियान फ़ौक़ बादिन के अल्फाज बढ़ गए हैं। इसीलिए मुखालिफ मुनाजिर मौलाना नज़र मोहम्मद साहब से हमारा मुतालबा है कि वो अपने ही मुकर्रर करदा कायदे से मुख्तसरुल मानी के मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत को काफिर करार दें और हमें इसकी तहरीर भी लिख कर दें। और दूसरी जगह जो आयत है वो दूसरे अल्फाज के साथ है, बरफा बादकुम है। अब बरफा बादकुम फौका बादिन दरजात, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ कुम का फर्क है, वहाँ कुम का फर्क है। इसके अल्फाज हैं, रुक जाइए। हाजिर और गायब की ज़मीर का फर्क हो गया वहाँ। क्या मौलाना आयत ढूंढ रहे हैं आपने? क्या जी, आप आयत ढूंढ रहे हैं ना? क्या नहीं, हम तो आपसे मुतालबा कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा तो मुतालबा ये तो है जी कि कुरान करीम में वो रफ़ा बादहुम दरजात है, जी, और मुख्तसरुल ये मानी कहाँ में है जरा सा ये तो बता दीजिए। एक ही जगह है? जी पूरी तहरीर सुन लीजिए आप। और मुख्तसरुल मानी में वो रफ़ा बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजात लिखा गया है। तो रफ़ा बादहुम और दरजात के दरमियान फ़ौक़ बादिन के अल्फाज बढ़ गए हैं। इसी तरह की एक आयत कुरान में और है जिसके अल्फाज हैं वो रफ़ा बादकुम, हम नहीं, फ़ौक़ बादिन दरजात। तो जहाँ फ़ौक़ बादिन है वहाँ उससे पहले बादकुम है, बादहुम नहीं है। तो जरा सा इनका हवाला भी लिख दीजिए। वो रफ़ा बादहुम के बाद फ़ौक़ बादिन दरजात नहीं है। इन दोनों आयतों का हवाला करीम आपके पास है, सफ़ा नंबर जरा सा लिख दीजिए। हाँ, लिख आयत देता हूं। नंबर मैं लिख देता हूँ, ये दे दीजिए। और ये भी लिख दीजिए कि इन्होंने जो है इन आयतों के अंदर इजाफा किया है या कम किया है, कमी की है या ज्यादती की है, इसको भी जरा सा वाज़ेह कर दीजिए। वो भी वाज़ेह कर देता हूँ। आप डबल तहरीर कीजिए पहले ही, ताकि आपको जहमत ना हो। जी नहीं, पहले वो बनाएंगे फिर उसको बात कर जी भाई जाकिर, वो हमारी तहरीर तो उधर चली गई थी, शायद उनकी भी नहीं आई हमारे पास। हाँ, उसको अपनी को मंगा लीजिए जब तक कि उनकी ना आए, उसको भी ले लीजिए। कार्बन नहीं होगा ना तो अपन तकरीर के बाद हमारे पास मौलाना वो तहरीर आपको जा रही, तहरीर तो आपको सुना दी गई। अब आप पहले जी, तहरीर तो जा रही है, तहरीर तो सुना दी गई। जब हमने आपसे वो कहा था ना अभी, तो वो जो हवाले जात लिख कर हमको बताइए कहाँ है वो तो हम भी तो देखेंगे। वो लिखकर तो जा रही है आपके पास, हाँ जा रही है। अब वक्त ज़ाय करने की बजाय आप अपने ही कायदे से, अगर ये आयत सही है, आप देख लीजिएगा, तो फिर आप अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को पहले काफिर कहिए।
میں نے پہلے کہا تھا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب خلط مبحث کرنا چاہتے ہیں. یہاں آیت کی کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہے. کمی، الفاظ کی کمی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی، اور وہاں جو ہے وہ آیت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر پیش کی ہے جس کا تعلق جو ہے شیطان سے ہے. وہاں کمی اور زیادتی نہیں ہے. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب بتائیں گے کیا وہاں بھی اس آیت میں کمی اور زیادتی ہے، یا انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی ہے؟ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کی عادت ہے خلط مبحث، لوگوں کے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا. اس لیے آپ جو ہے سیدھا سادہ وہ بتائیں. اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیں گے، لیکن ہم یہاں تو کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے. آپ ہی کے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں بہت ساری جگہ پر یہ ہے. لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ جو ہم نے فہرست مضامین ترجمہ اعلیٰ حضرت سے پیش کی تھی، آیا اس میں بھی کمی اور الفاظ کی کمی اور زیادتی ہے، یا اس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہے؟ آپ یہ بتا دیجئے. حضرات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گویا ان کے نزدیک قرآن شریف میں کمی بیشی کرنا کفر نہیں ہے. قرآن شریف میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کو یہ صحیح مانتے ہیں، غلط نہیں مانتے، کفر نہیں کہتے ہیں یہ کہ کفر ہے. یہ بات یہ ہے کہ اگر یہاں یہ کہتے ہیں وہ کہ صاحب غلطی سے کمی بیشی ہو گئی ہے قرآن شریف میں، اگر جان بوجھ کے قرآن شریف میں کوئی کمی بیشی کر دے تو اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کی بات غلط تھی. تو اللہ کی توہین کفر نہیں، انبیاء اولیاء کی توہین ان کے نزدیک کفر ہے. ہمارے نزدیک جس طرح سے اللہ کی توہین کفر ہے، انبیاء کی توہین بھی کفر ہے. مگر چونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے لکھ گیا ایک لفظ. جیسے وہاں وہ جو فہرست بنائی ہے، جس نے بھی بنائی فہرست بنائی ہے، ان کو لکھنا چاہیے تھا غیر اللہ. وہ عنوان قائم کرتے غیر اللہ دور سے سنتے دیکھتے ہیں. جیسے شیطان بھی غیر اللہ ہے، وہ بھی دور سے دیکھتا سنتا ہے. غیر اللہ کے بدلے لفظ بدل گیا، آ گیا انبیاء اولیاء، تو وہاں وہ کافر کہتے ہیں. اور یہاں قرآن شریف میں لفظ بدل گیا تو یہاں کافر نہیں کہتے ہیں. وہاں ایک آدمی کے اپنے الفاظ میں رد و بدل ہو گیا، غیر اللہ کی جگہ انبیاء اولیاء لگ گیا تو کافر ہو گیا. اور یہاں اللہ کے کلام میں لفظ بدل گیا، یہاں کافر نہیں ہوا. یہ بتائیے مولانا، یہ آپ لوگوں مطیع الرحمان صاحب، آپ لوگوں ابھی تو میں بول رہا ہوں بھائی. بولیے، آپ بولیے. بول رہے تھے. میں نے تو آپ کی بات پوری خاموشی کے ساتھ سنی تھی. 15 منٹ 10 منٹ جو بھی میں بول لوں، 5 منٹ بولوں، مجھے بول جانے دی. حضرات غور فرمائیے ذرا، اور مولانا آپ بھی غور کرو. آپ ایک آدمی کے اپنے الفاظ بدل گئے، غیر اللہ کی جگہ انبیاء اولیاء ہو گئے. آدمی کے الفاظ اپنے بدل گئے، اور یہاں اللہ کے جو قرآن کریم میں الفاظ ہیں وہ بدل گئے. تو قرآن بدل جائے تو آپ کے نزدیک کفر نہیں، اور آدمی کی اپنی بات بدل جائے غلطی سے تو وہ کفر ہو جائے. ارے اگر وہ کفر ہے تو یہ اس سے ڈبل، بہت بڑا ڈبل ری ڈبل سی ڈبل کفر ہونا چاہیے تھا کہ یہاں اللہ کی کتاب ہی بدل گئی ہے، قرآن کے الفاظ ہی بدل گئے ہیں، وہاں تو اس کے اپنے الفاظ بدلے ہیں. آپ مولانا قاعدہ کے مطابق جس طرح آپ نے وہاں ان کے اپنے الفاظ بدلنے کی بنیاد پر بدلے تھے، الفاظ کن کے؟ جس نے ترتیب دیے تھے الفاظ، معلوم نہیں وہ کس نے ترتیب دیے. تو اس کی پاداش میں جرم ایک آدمی سے ہوا تھا غلطی سے، اس جرم کی بنیاد پر جرم جس سے ہوا اس کو نہیں، دوسرے کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت کو کافر کہہ رہے ہیں. گولی کسی کی لگ گئی دوسرے کو، تو جس کی گولی لگی اس کو بھی بہرحال پھانسی پہ نہیں چڑھایا کہ گولی غلطی سے لگی ہے، لیکن اس کو تو چھوڑ کے آپ ابھی چھوڑ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں، کافر کہنا چاہتے ہیں آپ. اور یہاں علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب میں اللہ کی کتاب قرآن شریف کے الفاظ بدل گئے ہیں تو یہاں خاموش ہیں. بات یہ ہے کہ اصل میں اس کو آپ بھی اپنے دل سے سمجھ رہے ہیں، آپ کا ضمیر مان رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. غلطی کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا. صرف آپ اپنی آبرو بچانے کے لیے، لاج بچانے کے لیے یہاں آپ
لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے رد و بدل کر دیا ہے، توہین کر دی ہے، اسی لیے وہ کافر ہو گئے. مولانا اگر اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پہلے، سب سے پہلے آپ کو علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہنا پڑے گا، اور کافر ہونے کی تحریر مجھے لکھ کے دینا پڑے گی، تب اس کے بعد میری تحریر آپ کو جائے گی. مفتی مطیع الرحمان صاحب، خلط مبحث سے کام نہیں چلے گا. وہاں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ فرمائیے. نہیں، آپ خلط کہیے. مبحث کا لفظ میں نے کہا تھا، تو آپ بول کس کو رہے تھے؟ یہ مجھے سنا رہے تھے کہ خلط مبحث تو نہیں ہو رہا ہے. اچھا، آپ کو کم سنائی دیتا ہے؟ جی، کم سنائی دیتا ہے؟ وہ آپ کو زیادہ اونچا سنائی دیتا ہے کیا؟ نہیں، آپ اونچا سن رہے ہیں. نہیں، مناظرے کے شرائط میں سے ہے کہ عالمانہ سنجیدگی تو ان کو نہیں بولنا چاہیے. صدر محترم، ان کو نہیں بولنا چاہیے. آپ کو کم سنائی دیتا ہے، اس کا جب آپ ان کو جو ہے آپ تو یہ مناظرے کی سنجیدگی، اگر ان کو مناظرے کی سنجیدگی یہاں پر مجبور ہو جاتی ہے، اس لیے کم سنائی دیتا ہے کہ کم دکھائی دیتا ہے، تم لنگڑے ہو کہ اچھے ہو، یہ جسمانی عیب کے بارے میں یہاں پر کچھ مت کیجیے. میری گزارش ہے کہ اگر ان محترم کو زیادہ شوق ہے، مجھے تو ان کا نام بھی معلوم نہیں کیا ہے، اگر ان کو زیادہ وہ ہے تو یہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کی بالکل بغل میں آ جائیں جی، تاکہ ان کو جب آپ بتائیں تو نہ ان کو کوئی دقت اور پریشانی ہو اور دوسرے کو بھی کوئی دقت نہ ہو. تو پہلے مفتی مطیع الرحمان صاحب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے، ایک تو وہاں چونکہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا آپ کے نزدیک بھی کافر ہیں، ہمارے نزدیک بھی کافر ہیں. ایک تو آپ یہ لکھ کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ لکھ کر دیں کہ الفاظ کے بڑھانے یا گھٹانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ لکھ کر دیجیے دونوں تحریریں. مولانا آپ یہ لکھ کے دیجئے کہ قرآن شریف کے الفاظ گھٹانے بڑھا دینے سے کافر نہیں ہوتا ہے آدمی. ابھی آپ نے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو کافر مانتے ہیں جو قرآن کریم کے اندر الفاظ بڑھاتا ہے. الفاظ اگر کوئی قرآن شریف کے اندر جان بوجھ کے بڑھا دے، جان بوجھ کے گھٹا دے، تو وہ تو بالکل آپ کا بھی، ہمارا بھی، اور ہمارا آپ کا کیا، یہ تو پرانے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں تحریف کر دے، اپنی طرف سے رد و بدل کر دے تو کافر ہو جائے گا. وہ پوری دنیا جانتی ہے، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن شریف میں کوئی اگر اپنی طرف سے گھٹا بڑھائے تو کافر ہو جائے گا. مفتی مطیع الرحمان صاحب، اچھا آپ یہی لکھ کر دے دیجیے. آپ لکھ کے دیجیے کہ کلمہ کافر نہیں ہوگا. نہیں، آپ نے کہا نا آپ لکھ کر دیجیے، ہم تو پھر جب بعد میں لکھ کر دیں گے، پہلے آپ لکھ کر دیجیے. آپ سے جو بھی مطالبہ کیا جاتا ہے آپ الٹا ہم سے سوال کر لیتے ہیں، آپ لکھ کر دیجیے. یہ شرائط مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوگی، شرائط مناظرے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر فریق مخالف کیا ہے وہ میں تو لکھ دیتا ہوں. جی جی، آپ بھی لکھیے، میں لکھ دیتا ہوں بھائی. نہیں، میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے. میں بھی مطالبہ کر رہا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں. میں تیار ہوں، آپ تیار کیوں نہیں ہو رہے لکھنے کے میں نے ابھی لیے؟ تو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو کوئی حکم لگایا ہی نہیں، تو آپ میرے کو زبردستی حکم کیوں لگا رہے؟ نہیں، آپ حکم لگا چکے ہیں، وہ حکم ہم کو لکھ کر دے دیجیے. آپ یہ لکھا ہوا ہے تحریف کر دینا کفر نہیں ہے. مفتی صاحب آپ بول رہے تھے، میں خاموش تھا، اب ذرا مجھے بھی کچھ کہنے دیجیے. فرمائیے. یہ شرط نمبر 5 ہے، فریقین میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوگا کہ جو بات مناظرے میں کہی جا رہی ہے اسے فریق مخالف سے لکھوانا چاہے تو لکھوا لے، مناظر کو اپنے دستخط کے ساتھ لکھ کر دینا ہوگا. آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ کو لکھ کر دینی ہوگی. میں نے تو بھی کچھ کہا ہی نہیں اس سلسلے میں. جب میں کہوں گا تو آپ مجھ سے مطالبہ کیجیے، انشاءاللہ لکھ کر دوں گا. تو آپ یہ بتائیے کتنی دیر میں لکھ کر دے رہے ہیں؟ بھائی 1-2 منٹ لگیں گے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب قرآن شریف میں گھٹا بڑھا دینا ان کے نزدیک کیا ہے. جی تو تحریر وقت ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی زائد ہو گیا، تو تحریر بعد میں دیں گے یا پہلے ہی دے رہے؟ یہ تحریر تو ابھی لے لیجیے آپ. وہ تحریر دے رہے کہاں ابھی؟ تحریر دے دیجیے. قرآن شریف کے اندر دیکھ لیں، قدم گھٹا بڑھا دے مسلمان نہیں ہے.
ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک لفظ بھی جو قصدن گھٹا بڑھا دے گا وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ سارے مسلمانوں کے جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے. قرآن شریف میں گھٹا بڑھا دے گا مسلمان نہیں رہے گا. تو آپ اس پر یہ بھی لکھ دیجئے کہ جو قصدن نبی کی توہین کر دے وہ بھی کافر ہے. اللہ یہ وہ بھی لکھ دیتے ہیں. یہ لیجیے سب، یہ جناب کی تحریر لے جائیے. ہاں آپ کو دیے. اب آپ تحریر دیجیے مجھ کو کہ جو قرآن شریف میں جان بوجھ کے قصدن جان بوجھ کے لفظ گھٹا بڑھا دے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، لکھ دیجیے. اب تو وقت ختم ہو چکا. 2 بجے کے بعد جو ہے آپ اپنا مطالبہ رکھیے، دیکھیں گے. 3 بجے کے بعد وہ جو آخری سطر ہے اس کی نقل نہیں ہے، اس کو دے دیجیے، میں نقل کر لوں بس. اس کی نقل کروا لو. ایک ان کے پاس رہے وہ اے مولانا پہلے اسی کی نقل کر دیجیے. حضرات، اب بلا تاخیر مناظرے کی کارروائی دوسری نشست کے لیے شروع کی جائے گی، جبکہ علماء بریلی اپنے وقت سے 5 منٹ پہلے آ گئے تھے اور علماء دیوبند یہ 12 منٹ تاخیر سے آئے ہیں. پھر بھی ہم مناظرے کی کارروائی میں اب تاخیر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور فوری طور پر جہاں سے مناظرہ کا سلسلہ رکا تھا اب وہیں سے مناظرے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد. حضرات، بات یہاں رکی تھی کہ ہمارے مخالف مناظر مولانا نذر محمد صاحب نے ترجمہ اعلیٰ حضرت جو رضا اکیڈمی بمبئی سے چھپا ہے اس کے اخیر میں ملک شیر محمد صاحب کے مضمون کے بعد ایک فہرست ہے. اس فہرست میں بظاہر اس فہرست میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ غیر اللہ کا عنوان قائم کیا جاتا، مگر غیر اللہ کی بجائے الفاظ بدل کر انبیاء و اولیاء کے الفاظ لکھے گئے ہیں. اس پر ہمارے مخالف مناظر نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر کی اور یہ دعویٰ کیا کہ مولانا احمد رضا کافر ہیں، اس لیے کہ جو فہرست انہوں نے بنائی ہے اس میں شیطان کو انبیاء و اولیاء کہنا لازم آ رہا ہے. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب اگر کسی کی بنائی ہوئی فہرست میں جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ چھپی ہے غلطی سے غیر اللہ کی جگہ انبیاء و اولیاء لکھ گیا، اس کی بنیاد پر نہ صرف فہرست بنانے والے بلکہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ جو چھپا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بھی کافر کہہ دینا درست ہو تو ہمارے اور ان کے جو متفقہ بزرگ ہیں، متفقہ کتاب ہے، اس کتاب میں قرآن کریم کے الفاظ کے نقل کرنے میں وہ غلطی ہوئی ہے، غلط چھپا ہے، ایک زمانے سے چھپتا آ رہا ہے. جس بنیاد پر
مولانا نذر محمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے، اسی بنیاد پر علامہ سعد الدین تفتازانی صاحب مختصر المعانی کو بھی کافر ان کو کہنا چاہیے، بلکہ ان کو ڈبل کافر کہنا چاہیے۔ انہی کے قاعدے کے مطابق علامہ سعد الدین تفتازانی نے قرآن کریم کے الفاظ بدل دیے ہیں، اور جو قرآن کریم کا کوئی لفظ بدل دے جان بوجھ کر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ یہ نہ صرف ہم علماء بریلوی کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ اسلاف سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مولانا کو سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح آپ نے اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے کا دعویٰ کیا، تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے سے پہلے ڈبل کافر آپ قرار دیجئے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی کو علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر نہ کہنا اور صرف اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ بھی یہ جان رہے ہیں، آپ کا بھی دل یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی سے کچھ لکھ جانا یہ کافر ہو جانے کا سبب نہیں ہے۔ اگر کافر ہونے کا سبب ہوتا تو آپ علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہتے۔ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا کافر نہیں ہے، مگر چونکہ اپنی بات بنانی ہے اسی لیے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ پہلے اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے سے پہلے وہ علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہیں اور اس کی تحریر مجھے دیں۔ انہوں نے جو مجھ سے تحریر مانگی تھی اس سلسلے میں نے اپنی تحریر آپ تمام حضرات کے سامنے ان کو دے دی ہے، ان کو تحریر دینا باقی ہے، وہ مجھے وہ تحریر دیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی جی جی، اب فرمائیے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ وہی اپنی پرانی عادت کے مطابق جو ہے مغالطہ دے رہے ہیں۔ میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ کی جو عبارت آپ پیش کر رہے ہیں غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور میں نے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ کلام پاک آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہاں انہوں نے جو فہرست مضامین ہیں صاف اور صریح الفاظ میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی ہے۔ اس کو آپ بھی توہین مان رہے ہیں، لیکن آپ نے جو مجھے یہ تحریر دی ہے اس میں تو آپ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے اسی طرح جو قصدن نبی کی توہین کرے، تو ایک آدمی نبی کی توہین کرے اور اس کی طرف سے کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ ہم نے تو نبی کی توہین کی ہی نہیں، یہ تو غلطی سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو وہ پیمانہ کیا ہے؟ آپ کو وہ قاعدہ قانون بتانا چاہیے تھا کہ یہ قصدن ہے اور یہ بلا قصد ہے، تو آپ کو یہ لکھنے سے پہلے وہ قاعدہ قانون بتانا چاہیے تھا کہ یہ قصدن ہے اور یہ بلا قصد ہے۔ اور میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں چونکہ صریح الفاظ ہیں، بالکل صاف ہیں، وہ آیت جس کا تعلق شیطان لعین سے ہیں، یقیناً آپ بھی اس کو مانتے ہوں گے، وہاں انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر چسپا کیا ہے، اولیاء اللہ پر چسپا کیا ہے، یا پھر اولیاء اللہ کو شیطان پر چسپا کیا ہے، انبیاء کو شیطان پر چسپا کیا ہے۔ تو جو آدمی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرے وہ کافر ہے یا نہیں؟ اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ چوری ہوئی ہے، مال تو چوری ہوا ہے اور وہ مال برآمد بھی ہو گیا ہے، اور آپ یوں کہتے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں، ہم چور نہیں ہیں، تو مال چونکہ آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے تو وہ تو آپ بتائیں گے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے تو پھر وہ چور کون ہے جو آپ کے یہاں رکھ کر چلا گیا ہے؟ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ چوری ہم نے کی ہے، اور اگر یہ آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس چور کا پتہ بتانا پڑے گا جس نے آپ کے گھر میں یہ مال مسروقہ لا کر رکھا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یا تو آپ خود تسلیم کیجئے کہ ہم نے یہ چوری کی ہے، اور اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس چور کا پتہ بتائیے جس نے چوری کر کے آپ کے گھر میں یہ مال رکھا ہے۔
یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ مال چوری کا آپ کے یہاں سے برآمد ہوا ہے تو آپ ہی اس چور کا پتہ بتائیں گے یا چوری کا کہیں گے کہ ہم نے چوری کی ہے, اور آپ کو لکھ کر دینا ہوگا. بات پوری ہوئی آپ کی؟ جی حضرات آپ نے دیکھا اعلی حضرت کے ترجمے میں نہیں ہے, ترجمے سے باہر ہے. انہوں نے جو مثال دی, اگر ان کی مثال بھی مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے, تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی مال رکھ کے چلا گیا ہے, گھر کے اندر نہیں. آپ گھر میں سو رہے ہیں, گھر کے باہر مال رکھ کے کوئی چور چلا گیا ہے, اگر ان کی بات مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو. اور گھر کے باہر اگر مال چھوڑ کے چلا جائے چور, تو گھر والے کو چور قرار نہیں دیا جاتا ہے. ایک حضرات غور کیجیے آپ, انہوں نے کیا کہا کہ اس میں انبیاء کرام کی توہین ہوئی ہے, اور مختصر المعانی کا معاملہ اس سے الگ ہے. یعنی قرآن کریم میں بدل دینا, تبدیل کر دینا یا تبدیل ہو جانا, یہ ان کے نزدیک برا نہیں ہے, غلط نہیں ہے, یہ کفر نہیں ہے. اور غلطی سے ایک لفظ, وہ بھی جو ان کے اپنے لفظ ہیں, اس میں رد و بدل ہو جانا, غیر اللہ کی بجائے انبیاء اولیاء لکھ جانا, یہ کفر ہے, توہین ہے. مگر اللہ کے کلام کے الفاظ کو الفاظ میں تبدیلی ہو جانا, بدل جانا, یہ ان کے نزدیک جرم, توہین, اللہ کی توہین, اور یہ کفر نہیں ہے. مولانا پہلے آپ ہم کو یہ لکھ کے دیجئے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی ہو جانا یہ غلط نہیں ہے, یہ کفر نہیں ہے. اور انسان کے کلام میں غلطی سے تبدیلی ہو جانا یہ کفر ہے. جب تک آپ اسے لکھ کے نہیں دیتے ہیں میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. آپ مجھے یہ لکھ کے دیجئے اور اس کا اقرار کیجئے کہ آدمی اگر اپنے کلام میں غلطی سے کچھ کا کچھ لکھ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, اور اللہ کے کلام کو غلطی سے کچھ کا کچھ کر دے تو وہ کفر نہیں ہوتا ہے, وہ درست ہے اور یہ غلط ہے. جب تک آپ یہ لکھ کے نہیں دیتے ہیں آپ کا دعویٰ ثابت کسی قیمت پر نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے ہی قاعدے سے, جو قاعدہ آپ نے بتایا اسی قاعدے سے علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر کہیے. اور آپ نے جو یہ بات کہی تھی کہ اتنے دن سے کسی نے نہیں دیکھا, تو یہ علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب اتنے دن کی بات نہیں, یہ کئی سو سال سے چھپ رہی ہے, آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. قرآن کریم میں جو وہ فہرست ہے, کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے فہرست کو نہیں پڑھتا ہے, کوئی ضروری نہیں فہرست کو دیکھے, لیکن کتاب جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے ہر مدرس ہر سال اس کو دیکھتا ہے, پڑھاتا ہے. ہر سال جتنے طالب علم اس جماعت میں رہتے ہیں ہر سال اس کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو کیا اتنے دن تک آپ لوگ جو پڑھا رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو وہ خواب کی حالت میں پڑھا رہے تھے, بے ہوشی کی حالت میں پڑھا رہے تھے کہ آپ کی نگاہ نہیں پہنچی؟ آپ کی نگاہ پہنچی, مگر آپ جیسا کہ ابھی آپ کے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو جائے. کوئی فرق نہیں ہے, انسان کے کلام میں غلطی سے تبدیلی ہو گئی تو بس اس کو پکڑنا چاہتے ہیں آپ. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے ہی قاعدے کے مطابق علامہ سعد الدین تفتازانی کو کافر قرار دیجئے. اور اب تک جو اس کو آپ لوگ برداشت کر کے آئے, ایک کفر صریح کو کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی ہو گئی, پھر بھی آپ لوگوں نے کچھ نوٹس نہیں لیا, تو ایک کفر صریح کو دیکھتے ہوئے کوئی نوٹس نہیں لیا, ہر سال پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے. اس کا کیا حکم ہے, اس کا بھی جواب دیجئے. چاہتے ہیں یقیناً یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے. آپ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اتنی آسانی کے ساتھ میں بھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپ جو ہیں جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, میں نے آپ سے پہلے مطالبہ کیا تھا, تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ مجھے یہ عبارت لکھ کر دیجئے کہ اس کے اندر توہین ہوئی یا نہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مال باہر رکھ کر چلا گیا. میں نے جو مثال دی ہے وہ مال تو آپ کے مال سے ملا ہوا ہے, الگ نہیں ہے. وہ مال آپ کے مال سے ملا ہوا ہے, الگ نہیں ہے. جب وہ لکھ رہے تھے محاسن کنز الایمان تو آپ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے, اور پتہ نہیں انہوں نے یہ فہرست لکھی بھی یا نہیں لکھی.
آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں. ممکن ہے یہ آپ کے اعلیٰ حضرت ہی کا کارنامہ ہو, جیسے کہ انہوں نے اس سے پہلے اور بھی بہت سارے کارنامے کیے ہیں. علماء دیوبند کی کتابوں کے اندر قطر بیوت کی ہے اور علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دیا ہے. تو چونکہ ان کی پرانی عادت ہے اور آپ چونکہ ان کے دین و مذہب پر عمل کرنے والے ہیں, ان کے دین و مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس لیے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. میرا مطالبہ آپ سے اس وقت سے برابر یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اس سے توہین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی ہے یا نہیں. اگر ہوئی ہے تو آپ کو لکھ کر دینی ہوگی. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں, لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے وہ تحریر مجھے نہیں ملی ہے. آپ یہ لکھ کر دیجئے کہ اس آیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اولیاء اللہ کو شیطان بنایا گیا ہے. یہ شیطان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ بنایا گیا ہے. یہ صریح کفر ہے. اب یہ کفر کرنے والا کون ہے وہ پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا, چونکہ یہ تو آپ کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا کارنامہ ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی سے ہو گیا. تو پھر غلطی سے ہو گیا, کرنے والا کون ہے, اس کی نشاندہی تو ذمہ داری آپ کی. آپ کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا, وہ غلطی کرنے والا کون ہے اس کا تو ہم کو پتہ بتائیے. آپ اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کہیں نہ کوئی راز ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو چھپا رہے ہیں, اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے. ممکن ہے کہ وہ کوئی آپ کا بہت قریبی دوست ہو, آپ کا کوئی شناسہ ہو اور آپ اس کا نام ظاہر نہ کرنا چاہ رہے ہو. تو میری گزارش ہے, میرا جو مطالبہ تھا اور جس پر جو ہے کفر عائد ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر,